مکہ میں سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات و نشریات عطا طارر صاحب نے۔ عطا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بلا شبہ بہت بڑی، بہت اہم پیش رفت ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب، وزیر اعظم صاحب، آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے اس پیش رفت پر۔ اس معاہدے کے اہم خد و خال ہم سے شیئر کیجیے گا، اور علاقائی طور پر دفاعی اور اسٹریٹجک لحاظ سے یہ معاہدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے آج، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا اعتراف پوری دنیا کرتی رہی ہے، اور اب الحمدللہ سعودی ڈیفنس پیکٹ ہوا، اور اس میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر موجود تھے، اور انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس میں۔ تو سعودی ڈیفنس پیکٹ کے بعد اب ترکی کے ساتھ اور یہ ٹرائی پارٹائی ایک ڈیفنس اگریمنٹ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ کے فضل سے جو ایک ریجنل سچویشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور ان تینوں ممالک کے آپس میں جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ مزید سٹرینتھن ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے، ماضی میں اگر آپ جائیں تو ماضی کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت ڈفرینٹ الائنمنٹس بھی رہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان ایک ایسا یونیفائنگ فیکٹر ہے کہ جس نے ہمیشہ اتحاد کا میسج دیا، اور یہ مسلم امہ کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم دن ہے۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم خادمین حرمین شریفین کے ساتھ ہم محافظ ہیں حرمین شریفین کے، اور محافظین حرمین شریفین کہا جاتا ہے پاکستان کو۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کو جس طریقے سے آگے لے کر ہماری حکومت بڑی ہے، اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس طریقے سے یہ ایک 3 ممالک کا ایک ڈیفنس اگریمنٹ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف دفاع کو مضبوط کرے گا، آپس میں جو ایک کوآپریشن ہے اس کو ایک اگلے سٹیپ پہ لے کے جائے گا، اور یہ ایک ایسا دن ہے کہ یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک فخر کا دن ہے۔ تو یہ there's a lot to be proud of, there's a lot to be thankful for۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان آج ایک عزت کے مقام پہ ہے، جہاں پوری دنیا نہ صرف پاکستان کو تسلیم کرتی ہے، پاکستان کی معترف ہے، بلکہ پاکستان کا اب یہ جو ٹرائی پارٹائی اور مکہ اگریمنٹ کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ دیکھیے، یہ حرم شریف کی ویسینٹی کے اندر سائن ہوا ہے، اور مکہ ڈیفنس پیکٹ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ اس کی سگنیفیکنس بھی یہ ہے کہ اس کو مکہ میں سائن کیا گیا، اور خانہ کعبہ کی ویسینٹی میں، حرم کی ویسینٹی میں اس کو سائن کیا گیا۔ تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا نہ صرف اہم ترین دن ہے، بلکہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کے تحت پاکستان نے اپنے دفاعی روابط، دفاعی تعاون، اور سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ مل کے آگے بڑھنے کا جو ہے عزم، اس کا اعادہ کیا ہے۔ صحیح۔ اور عطا طارر صاحب، جو پاکستان کو ریسنٹ پاسٹ میں جس طرح سے تاریخی کامیابیاں مل رہی ہیں، آج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایک اس آئیڈیل کمبینیشن کو جاتا ہے؟ ایبسولوٹلی جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گریٹ ٹیم ورک ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، اور یہ دونوں ٹیم جو ان کی ہیں وہ آپس میں ان کی ایک بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور ایک وہ ایگزیکیوشن بھی جانتے ہیں کام کی۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے دوسرے کے ساتھ جس طریقے سے شروع سے ان کا ایک نہ صرف آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے، بلکہ ملک و قوم کی خاطر جو ریفارمز انیشیٹ کیے، انڈرٹیک کیے، اور پاکستان کو الحمدللہ کامیابی پہ کامیابی ملی، تو اس کے پیچھے محنت اس ٹیم ورک کی ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے مابین پایا جاتا ہے۔ عطا صاحب، یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے، امن کا قیام ہے اس معاہدے کا مقصد۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جس طرح سے کچھ دشمن قوتیں خطے میں امن کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں، کچھ مس ایڈونچرز کرتی رہی ہیں، تو ان کوششوں کو لگام ڈالے گا یہ معاہدہ؟ دیکھیے، یہ ایک ڈیٹرنس ہے، اور اس میں بالکل جارحانہ عزائم نہیں ہیں۔ جب دفاعی معاہدے ہوتے ہیں وہ دفاع کے لیے ہوتے ہیں،
اور انہانسڈ ڈیفنس کوآپریشن کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ دفاع کے لیے مزید آپس میں تعاون کو بڑھائیں، مزید اپنے دفاع کو مضبوط کریں. تو اب پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو پوری دنیا نے معرکہ حق میں بھی دیکھا کہ جس طریقے سے، اور یہ وزیر اعظم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی پوری قوم اکٹھی ہوئی اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کو جو ہے وہ عبرتناک شکست سے دوچار کیا. اور اس کے بعد آپ سفارتی محاذ پہ دیکھ لیں کہ پاکستان نے امن کے قیام کے لیے، دنیا میں امن کے قیام کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ دیکھیے، یہ قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع بڑی قسمت سے آتے ہیں، اور یہ کامیابی کے بعد کامیابی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کی کامیابی ہے، یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک مبارک دن ہے اور ایک تاریخی دن ہے. صحیح. وفاقی وزیر اطلاعات عطا صاحب، آپ نے جیو نیوز کو وقت دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. خیبر پختونخوا اسمبلی نے اراکین اسمبلی کی مراد و استحقاق ترمیمی بل منظور کر لیا. صوبائی اسمبلی نے اراکین اسمبلی کے لیے تاحیات بلو پاسپورٹ کی شک ختم کر دی. اب سرکاری بلو پاسپورٹ صرف رکن اسمبلی کی مدت رکنیت تک کارآمد ہوگی. بل میں صحافیوں کی سزاؤں میں اضافے کی شک بھی واپس لے لی گئی ہے. اس کی تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز رسول داور سے. جی رسول داور، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین نے اسمبلی کے مراعات اور استحقاق سے متعلق جو ایکٹ تھا 2026 اس میں اہم ترامیم کی منظوری دی ہے. یہ چونکہ متنازع ترمیم تھا جس پر کافی احتجاج بھی ہوئے تھے. ترمیمی بل کے تحت اراکین اسمبلی کے لیے 4 غیر ممنوع لائسنس ہے اس کو مفت دینے کی شک شامل تھی، وہ ابھی بھی برقرار رکھا گیا ہے. تاہم جو سرکاری پاسپورٹ کی حیات حیثیت تھی اس کو ختم کر کے اسے رکنیت کی مدت تک محدود کر دیا گیا ہے. اسی طرح اسمبلی میں صحافیوں کی ایڈوانس رپورٹنگ سے متعلق جو قید و بند کی سزا تھی اس کے قانون میں بھی ترمیم کیا گیا ہے، جس کے تحت صحافیوں پر جرمانوں میں کمی اور قید کی سزا ختم کر دی گئی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی نے مراعات و استحقاق بل 2026 میں ترمیم کی باقاعدہ منظوری دی ہے، اور یہ جو ترمیم تھا یہ حکومتی رکن اکرام اللہ غازی نے ایوان میں پیش کیا، جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا. جی بہت شکریہ آپ کا رسول داور، آپ تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں، میڈیکل بورڈ میں تبدیلی پر اہل خانہ کو اعتراض. کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی خبر کو شائع مؤخر کر دی گئی. میر رضا کے والد میر حسین کا کہنا ہے کہ جب تک پرانا میڈیکل بورڈ بحال نہیں کیا جاتا تب تک خبر کو شائع کی اجازت نہیں دیں گے. میر حسین کے وکیل جبران ناصر نے پولیس سرجن کراچی اور سیکرٹری صحت کو ہنگامی نوٹس ارسال کر دیا. موقف اختیار کیا کہ بورڈ میں تبدیلی سے اہل خانہ کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں. خبر کشائی اور پوسٹ مارٹم اسی میڈیکل بورڈ سے کرایا جائے جو عدالت کے حکم پر پولیس سرجن کراچی نے تشکیل دیا تھا. جمعے کی صبح 9 بجے مبینہ طور پر قتل کیے گئے نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی کے تمام انتظامات مکمل تھے، مگر رات گئے اچانک حکومت کی جانب سے نئے میڈیکل بورڈ کے نوٹیفیکیشن کے بعد معاملہ متنازع ہو گیا، جس کے بعد اہل خانہ نے قبر کشائی کی اجازت نہیں دی. 1 بجے رات کے اندھیرے میں ماں باپ کو وداؤٹ کانفیڈنس میں لیے ہوئے ایک رپورٹ نکال دی جاتی ہے کہ یہ پینل ہے. پھر صبح ابھی جب ہم ادھر آتے ہیں تو ادھر ایک اور تیسری آ جاتی ہے کل کے لیے. تو کون ایسا بندہ ہے، کس کو روکا جا رہا ہے، کس کو بچایا جا رہا ہے؟ میر رضا کے والد کے وکیل جبران ناصر نے اس حوالے سے پولیس سرجن کراچی اور سیکرٹری صحت کو ہنگامی قانونی نوٹس ارسال کر دیا. موقف اختیار کیا کہ عدالتی احکامات کے مطابق قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم اسی میڈیکل بورڈ سے کرایا جائے جو عدالت کے حکم پر پولیس سرجن کراچی نے تشکیل دیا تھا. ہمیں آیا نظر، ہمیں بو آئی بددیانتی کی کہ یہ قبر کشائی ہو کے میت کو تو جو اذیت ملے گی مگر سچ سامنے نہیں آئے گا. یہ مزید سچ دبانے کے لیے لوگ سامنے لائے جا رہے ہیں، تبھی تو یہ من پسند نام چن کے جو پورے کراچی میں ان کو نہیں ملے. اپنے قانون کی خلاف ورزی، اپنے اپوائنٹڈ پولیس سرجن کے اختیار کی خلاف ورزی اور اپنے اس قانون کی خلاف ورزی. اس میں لکھا ہے کہ جو ٹیم کے اراکین ایکسپرٹس ہوں گے وہ نزدیک ترین پبلک یونیورسٹی کے ہوں گے. پولیس کا بتانا ہے کہ جائے وقوع سے ملنے والا خول فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے، جس کی رپورٹ چند روز میں آ جائے گی. دوسری جانب ڈی جی ہیلتھ سروسز سندھ نے قبر کشائی کے لیے تیسرے میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں پولیس سرجن کراچی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ چاہیں تو بورڈ میں اپنی مرضی کے ارکان شامل کر سکتی ہیں. کیمرہ ٹیم اور رپورٹر کاشف مشتاق کے ساتھ امین انور، جیو نیوز، کراچی. 3.5 ماہ قبل صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے جہاز ایم ٹی آنر میں پاکستانی عملے نے حکومت سے رہائی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یاسر خان نے کہا ہے کہ یرغمال بنائے گئے بیشتر ساتھی بیمار پڑ گئے ہیں.
یہ بھی کہا کہ حکومت صومالی قزاقوں سے بات کرے. جہاز MT آنر میں 10 پاکستانیوں سمیت 17 افراد موجود تھے. میرا نام یاسر خان ہے. میں اس وقت آنر 25 کا اسٹاف ہوں اور ہمارے ساتھ یہ سارا کرو اس وقت بیمار ہو چکا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, میں کیمرے میں دکھوا رہا ہوں آپ کو. اور اس وقت ہمارے پاس کوئی دوا موجود نہیں ہے. یہاں پہ بہت بری حالت ہے ہماری. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, میں اپنے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب, ہمارے فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور ہمارے شپنگ منسٹر, ان سے اپیل کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز ہمیں یہاں سے نکالا جائے, ہمیں یہاں سے چھٹکارا دلایا جائے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, بہت نقصان ہو جائے ہمارا. میں سیکنڈ ایئر حسین یوسف آنر 25 سے 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہم لوگوں کو, اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یا کیا ہوگا. تو میں فیلڈ مارشل صاحب سے, PM صاحب شہباز شریف صاحب سے التجا کرتا ہوں. ہمارے ساتھی بہت سارے بیمار ہو گئے. اس سے پہلے کہ کوئی بری خبر آئے, برائے مہربانی ہمارے لیے جو ہے نا کچھ کیا جائے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے چیئرمین فاروق ایش نائک نے کہا ہے کہ ججوں کی تعیناتی کی سمری صدر کے پاس ہے, انہوں نے اس پر فیصلہ کرنا ہے. جوڈیشل کمیشن ممبر کے طور پر وہ اس معاملے پر رائے نہیں دیں گے. اگر صدر سمری مسترد کرتے ہیں تو جوڈیشل کمیشن معاملے کو دیکھے گا. صحافی نے سوال کیا کہ اگر صدر سمری پر دستخط نہیں کرتے تو کیا یہ منظور تصور ہوگی. اس پر فاروق ایش نائک نے جواب دیا کہ یہ سمری منظور تصور ہوگی یا نہیں, یہ بحث کا معاملہ ہے. کراچی میں عیدی سینٹر سہرام کوٹ میں ڈکیتی. واقعے کی CCTV ویڈیو بھی سامنے آ گئی. پولیس کے مطابق ملزمان 65 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے. IG سندھ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ فارن پالیسی کمیٹی کے رکن ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ نیا دفاعی معاہدہ سعودیہ کی حفاظت کی ضمانت نہیں دیتا. سعودی عرب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کاغذی معاہدہ انہیں تحفظ فراہم نہیں کرے گا. سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیاں تبدیل کرے تاکہ اسے تحفظ کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے.